بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ریاض احمد میر، ٹیچر پرائمری اسکول ناری زبالہ۔ پیارے بچوں، آج ہم دوسری جماعت کی اردو کا سبق جو ہے آؤ بچوں سنو کہانی، کل بھی ہم نے یہی پڑھا تھا۔ آج ہم اسی سبق میں جو کچھ سوالات ہیں ان کو ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں کیا سیکھنا ہے کہ اس میں دوسرے صفحے پہ آپ دیکھو، وہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ سوال نمبر 3 ہے، وہاں لکھا ہے حروف الگ الگ کر کے لکھیے۔ تو پیارے بچوں، ہم یہی سیکھیں گے کہ حروف کو الگ الگ کر کے کیسے لکھتے ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ حروف جوڑ کے لکھے ہوئے ہیں اور ہمیں الگ کر کے لکھنا ہے۔ پہلے مثال دی ہوئی ہے، یہ دیکھیے آپ، یہاں پہ لکھا ہوا ہے راجا، رے الف را جیم الف جا راجا۔ اس کو الگ الگ کر کے ایک تو انہوں نے وہیں سے لکھا ہوا ہے، رے الف جیم الف، یہ 4 حروف ہیں، 4 ڈبوں میں الگ الگ کر کے لکھے ہوئے ہیں۔ پہلے میں رے لکھا ہے، اس کے بعد الف لکھا ہے، تیسرے ڈبے میں جیم لکھا ہے اور اس کے بعد چوتھے ڈبے میں الف لکھا ہے۔ یہ اس کو ہم جب جوڑیں گے تو یہ بن جائے گا راجا۔ دوسرا جو ہے وہ ہے رانی۔ رانی ہمیں الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ہے گاتا، گاتا کو ہمیں الگ کر کے لکھنا ہے۔ چوتھا جو ہے حلوہ، پانچواں ہے نوکر۔ ان سب کو ہمیں الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ تو چلیے ہم سیکھتے ہیں کہ ہم الگ الگ کر کے کیسے لکھیں گے۔ میں نے یہاں پہ کاپی پہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رانی جو ہے، رانی میں کون کون سے حروف ہیں؟ رے الف نون، یہ رانی۔ تو رے ادھر لکھا ہم نے، الف اس ڈبے میں لکھا، نون اس ڈبے میں لکھا اور یہ اس ڈبے میں لکھا۔ اسی طرح آپ بھی لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے گاتا، گاف الف گا تے الف تا۔ کتنے حروف آئے اس میں؟ گاف الف تے الف۔ گاف ہم نے ادھر لکھا، الف ادھر لکھا، تے ادھر لکھا اور الف ادھر لکھا، یہ بن گیا گاتا۔ اس کے بعد ہے حلوہ، ہائے لام واو ہے، کتنے؟ 1 2 3 4۔ ہائے اس ڈبے میں، پھر لام، پھر واو، پھر ہے، کیا بن گیا؟ حلوہ۔ اس کے بعد ہے نوکر۔ نوکر کو ہم الگ الگ کر کے لکھیں گے۔ نوکر میں کتنے حروف ہیں؟ نون واو کیف رے، 1 2 3 4 لکھا ہم نے نوکر۔ تو نوکر کو کیا لکھیں گے؟ نون، اس کے بعد واو، اس کے بعد کیف، اس کے بعد رے، بن گیا نوکر۔ تو اسی طرح ہم الگ الگ کر کے حروف کو لکھتے ہیں۔ جب حروف کو ہم الگ الگ کر کے لکھتے ہیں تو ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو حروف ہے اس کو ہمیں آدھا نہیں لکھنا ہے، کیونکہ اردو میں کچھ حروف ہوتے ہیں جن کی شکل آدھی لکھی جاتی ہے۔ یہاں پہ ہمیں حروف کو آدھا نہیں لکھنا ہے۔ تو اسی طرح آپ بھی اپنی کاپی پہ، اپنی کتاب پہ یہ لکھو گے، یہ راجا، اس کے یہ حروف الگ الگ کر کے، رانی، اس کے بعد گاتا، اس کے بعد حلوہ، اس کے بعد نوکر۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد جو دوسرا سوال اس کے بعد آتا ہے، سوال نمبر 4 ہے، وہ ہے کہ حروف کو ملا کر لکھیے۔ حروف کو ملا کر لکھیے۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا ہے مثال وہیں سے دی ہوئی ہے، توئی واو توئی الف، 4 حروف ہیں، ان کو الگ الگ کر کے لکھا ہے، ہمیں ان کو ملا کے لکھنا ہے۔ ایک مثال وہیں سے دی ہوئی ہے، انہوں نے خود لکھا ہے، توئی واو توئی الف کو جوڑا ہے، توئی وا تو توئی الف تا، کیا بن گیا؟ توتا۔ تو اس سائیڈ میں آپ خود دیکھو، وہاں پہ توتا لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے چیم، اور پھر ہے واو، پھر ہے نون، پھر ہے چیم، اس کو ہمیں جوڑنا ہے اور ملا کر لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے رے، پھر ہے الف، پھر ہے جیم، اس کے بعد ہے الف، اس کو ہمیں ملا کر لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے
پھر سے رے، الف، نون اور یہ، اس کو ہمیں ملا کر لکھنا ہے۔ چلیے اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم کیسے ملا کے کیسے لکھیں گے۔ طوطا، توئے، واو، توئے اور الف۔ پہلے ہم توئے لکھیں گے، اس کو واو کے ساتھ جوڑیں گے، یہ بن گیا تو۔ یہ دو حرف ہم نے جوڑے، اب یہ دو جوڑیں گے، توئے اور الف لکھیں گے، بن گیا طوطا۔ ان دو کو جوڑا ہم نے۔ اب ان چار کو جوڑنا ہے، چیم، واو، نون، چیم۔ کیا ہوتا ہے یہ؟ چونچ۔ چونچ کس کو بولتے ہیں؟ جو پرندے کی آگے سے وہ چونچ ہوتی ہے جس میں وہ کسی چیز کو اٹھا کے پھر کھاتے ہیں یا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ تو چیم اور واو کو ہم نے جوڑا، ان دو کو۔ اب ان دو کو جوڑیں گے، نون اور چیم کو، یہ بن گیا چونچ۔ اس کے بعد ہے الگ الگ کر کے لکھا ہوا انہوں نے، رے، الف، جیم، الف۔ ذرا جوڑو آپ، رے الف، را، جیم الف، جا، کیا بن گیا؟ راجا۔ اس ڈبے میں ہم لکھیں گے رے، الف، را، پھر چھوٹا جیم بنے گا اور الف، جا، راجا۔ اس کے بعد ہے رے، الف، نون، یہ، اس کو ہمیں ملا کے لکھنا ہے۔ اوپر بھی ہم نے رانی جو ہے اس کو الگ کر کے لکھا تھا، یہاں پہ رے، الف، نون، یہ رانی الگ کر کے وہیں سے لکھا ہے، ہمیں ملا کے لکھنا ہے۔ تو ملا کے کیسے لکھیں گے؟ اوپر بھی یہ دیکھو آپ، رے، الف، نون، یہ الگ الگ سے ملا کے ایسے لکھا جاتا ہے، رے، الف، نون، یہ۔ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے رے، الف، نون چھوٹا سا اور اس کے بعد یہ، کیا بن گیا؟ رانی۔ جب ہم حروف کو ملا کے لکھتے ہیں تو کسی حرف کی شکل جو ہے وہ آدھی لکھی جاتی ہے، کسی کو آدھا لکھا جاتا ہے، تب جا کے وہ صحیح ہوتا ہے۔ جب ہم حروف کو الگ الگ کر کے لکھتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جو حروف ہے وہ اپنی اصل شکل میں لکھا جاتا ہے، پوری شکل میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ تھا حروف کو الگ الگ کر کے لکھنا اور حروف کو ملا کر لکھنا۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے، اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں گے، وہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ ہے کہ یہاں پہ لکھا ہے، 5واں سوال ہے، مثال دیکھ کر نئے الفاظ بنائیے۔ مثال کیا دیا ہوا ہے؟ دادا، اس کو آگے کیا لکھا ہے؟ دادی۔ اب آپ مجھے بولو، اگر نانا ہوگا تو اس کو کیا آئے گا؟ اس کو آئے گا نانی۔ اگر چاچا ہے نیچے، چاچا، تو چاچا کو کیا آئے گا؟ چاچی۔ کالا، کالا کو کیا آئے گا؟ کالی۔ راجا، راجا کو کیا آئے گا؟ راجا کو راجی نہیں آئے گا، راجا کو آئے گا رانی۔ ٹھیک ہے، راجا کو آئے گا رانی۔ جس طرح دادا کو دادی، نانا نانی، چاچا چاچی، کالا کالی، راجا اور رانی۔ آپ کے دادا جو اس کی گھر والی ہے، جس کی بیوی ہے، اس کو کیا بولتے ہو آپ؟ اس کو دادی بولتے ہیں۔ اب نانا جو ماں کی ماں ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ نانی۔ چاچا، اس کی بیوی کیا ہوتی ہے؟ چاچی۔ اسی طرح تو اب ہم اس کے بعد کل ہم پڑھیں گے۔ بس۔